آپ یہ کام کر لیں، 7.5 منٹ کا ٹوٹل نسخہ ہے۔ اگر کوئی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی 1 ہفتے تک کرے اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوا، آج تک میں نے نہیں سنا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا لوگوں کو، آج کل ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے، قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ دم کر دیں، تو وہ اٹھاتا، اس نے کچھ پڑھا اور پانی میں پھونکا اور اس کو پکڑا دیا۔ صحیح؟ اچھا، اب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر دم اتنے آ گئے ہیں کہ ہم لوگ بے دم ہو گئے ہیں بالکل ہی۔ ہم نے کہا بھائی اب یہ دم کی دنیا جو ہے وہ ختم کرو، اب معاملہ یہ چھوڑ دو، ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن سوال ایک ہے، یہ جو پانی ہے کیا اس پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سائنٹیفک پروف چاہیے بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں چاہیے۔ تو ایک جیپنیز ہے، اس نے بہت پہلے ایک ریسرچ ورک کیا تھا، تقریباً 8-9 سال پہلے، میرے خیال میں 10 سال ہو رہے ہوں گے شاید، اتنا تقریباً ہو رہا ہوگا۔ آپ نیٹ پہ جائیں، سرچ کریں میسیجز فرام واٹر، وہ آ جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، داستانیں اس نے لکھی ہیں۔ اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ وہ واٹر کا کوئی ایک ڈراپ لیتا تھا اور اس کو سب زیرو میں ڈراپ کر کے اس کو کرسٹلائز کر دیتا تھا، پھر اس کرسٹل کو وہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھتا تھا اور اس کرسٹل کی شیپ دیکھتا تھا کہ کیسی بنی۔ تو اس نے یہ دکھایا، پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ بہت ہی ہوشیار ہے، یہ بہت ہی عقل مند ہے، یہ پانی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ یعنی اس طرح سے اس نے کیا کہ ایک بوتل لی، اس بوتل کے اوپر لکھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، انگلش میں، جاپنیز میں اور مختلف زبانوں میں، کہ اس کو دھمکیاں لکھ دی۔ اور ایک بوتل لی اور اس کے اوپر لکھا کہ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو اور میرا تمہارا بڑا اچھا رشتہ ہے اور یہ ہے وہ، تھینک یو، اور یہ اور وہ، یہ سب دونوں بوتلوں کے اوپر صرف لیبل لگا کے رکھ دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ جس کے اوپر دھمکیاں لکھی تھیں اس کو جو کرسٹلائز کیا تو انتہائی بدصورت کرسٹل بنے، اور وہ جو اس نے تھینکس اور فلاں فلاں لکھا تھا اس کو جو کرسٹل کیا تو بڑے خوبصورت کرسٹل بنے۔ اچھا، وہ جیپنیز تو بیچارہ دیوانہ ہو گیا، وہ کرسٹل بنا کے مر گیا۔ پھر تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا جناب 2 آدمی لڑ رہے تھے کہیں پر ریسٹورانٹ کے اندر، اس نے پانی رکھ دیا بیچ میں، خوب چک چک بک بک ہوتی رہی، لڑائی ختم ہوئی، اس نے پانی اٹھایا، اس کو جا کے مائکروسکوپ میں دیکھا اتنا گندا کرسٹل جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس نے دیکھا بھائی کہیں پہ کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ وہاں پہ اس نے جا کے رکھ دیا۔ اب جو عبادتوں کا کرسٹل اٹھا کے دیکھا تو انتہائی خوبصورت۔ اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو لینگویجز بھی سمجھتی ہے۔ تو اس نے دنیا کی مختلف زبانوں کا تجربہ کیا کہ بھئی یہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہی۔ اچھا، آپ کو اگر یقین نہیں آئے نا تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، نیٹ بڑا اچھا سورس ہے، اور یہ کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے آپ گوگل پہ سرچ کیا، کوئی ایک انون سی ویب سائٹ کھل گئی، باقاعدہ یونیورسٹیز نے اس کے اوپر کام کیا۔ پھر میں ایک دفعہ ایران میں تھا تو ایک خاتون اسکالر تھیں ایران میں، تہران میں، انہوں نے کیا کیا کہ بالکل سیم میتھڈ کو قرآن کریم کی آیتوں پہ امپلیمنٹ کیا، یعنی پانی کو قرآن کریم کی آیتیں سنا کر اس کا کرسٹل بنوایا۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ ساری، چونکہ مائکروسکوپ سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پکچر کھینچ کے اس کو آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں، دنیا کو دکھا سکتے ہیں، تو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ بن گیا قرآن کریم سے، خوبصورت ترین چیزیں قرآن کریم کی آیتوں سے بنی ہیں، اہل بیت کے ناموں سے بنی ہیں۔ یہ پانی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات عجیب و غریب ہے، ہم تقریباً 70% کے قریب پانی پانی ہیں۔ اچھا، اب اگر میں کسی کے بارے میں حسد کے جذبہ لیے بیٹھا ہوں اور میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں تو میری باڈی پر اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے؟ بھائی میں بھی تو پانی ہوں نا، پڑ رہا ہے۔ کس کا نقصان کروں گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے، میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اپنے پانی کا بیڑا غرق کر رہا ہوں، میں 70% خود پانی ہوں۔ صحیح ہے؟ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیجئے اور آپ نیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر لیجئے گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سارا کا سارا تقریباً آپ کو مل جائے گا۔ جاپنی سائنٹسٹ کا نام کافی عرصے سے میرے دماغ میں نے دہرایا نہیں تو میرے دماغ سے نکل گیا، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بعد میں بتائیے گا، لیکن سرچ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کی ورڈز دے دیے ہیں، یہ آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا، فوراً آپ پہنچ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نے جب اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ذکر میں، جو میں اہل بیت کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں، اس میتھڈ کو کہاں استعمال کروں؟
تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ بھائی یہ جو میرا بلڈ ہے یہ بھی تو ایک لیکوڈ ہی ہے نا، اور سب سے زیادہ میرے وجود میں، میرے میٹیریل وجود کے اندر جس کی رسائی ہے، جس کی اپروچ ہے، وہ بلڈ کی ہے۔ ہماری باڈی میں سوائے ناخن اور بال کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو اگر آپ نے چھیڑا تو وہاں سے بلڈ نہیں نکلے گا، ہر جگہ سے بلڈ نکلے گا، سوائے ناخن اور بال، یہ دو جگہیں شاید ایسی ہیں جہاں سے بلڈ نہیں نکلتا ہے، باقی سب جگہ سے بلڈ نکلتا ہے۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر میں نے کوئی ذکر اپنے بلڈ پہ پڑھ دیا، وہ میرے جسم کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا، تو اس کا اثر میرے جسم کے کونے کونے پہ آ جائے گا۔ اب میں اپنے بلڈ پہ ذکر کرواؤں کیسے؟ میں نے اس کا بھی ایک اور طریقہ سوچا۔ جو آدمی بیکار بیٹھے گا تو سوچے گا ہی نا آخر میں بیکار بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ بھائی اس کا اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، تو میں نے ایک حل سوچا۔ میں نے یہ حل سوچا کہ جب میں تسبیح پڑھوں گا نا تو میں سوچوں گا کہ یہ جو میرا ہارٹ ہے، جو پمپنگ اسٹیشن ہے میرے بلڈ کا، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ باڈی کے سارے بلڈ نے گزرنا یہیں سے ہی ہے۔ تو میں نے سوچا جب میں کہوں گا اللہ اکبر نا، تو بالکل یوں سوچوں گا جیسے یہاں کا میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، یہاں سے سوچوں۔ تو میں نے کنسنٹریٹ کیا اپنی سوچنے کی طاقت کو اپنے دل کی طرف، اور سوچا کہ یہ جو دل ہے گویا میرا دل پمپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بلڈ کے اوپر اس ذکر کا اثر آئے گا۔ اچھا یہاں سے آئے گا تو پھر پوری باڈی میں پہنچ ہی جائے گا۔ 3 پوائنٹس میں تسبیح کے اوپر محنت کریں۔ نمبر 1 اسپیڈ سلو، نمبر 2 میننگز پر تھوڑا سا ریفلیکشن، نمبر 3 یہ جو پمپنگ اسٹیشن والی بات کہی۔ آپ یہ کام کر لیں۔ اگر کوئی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی 1 ہفتے تک کرے اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوا، آج تک میں نے نہیں سنا ہے۔ 1 ہفتے تو چھوڑ دیں، کوئی 1 دن کرے 5 دفعہ، 5 دفعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، سب ملا ملو کے پڑھتے ہیں نا، تو 3 دفعہ کر لیں۔ 3 دفعہ کوئی کرے روزانہ اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا، میں نے نہیں سنا۔ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، ایک گھر میں، وہاں کی جو ہماری ایک بہن تھی وہاں پہ بہت ماشاءاللہ محنت کرنے والی، وہ میرے پاس آئیں کہ نہیں میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے، میں کیا کروں۔ یہ ترکیب مجھے ان دنوں نئی نئی سمجھ میں آئی تھی، تو میں نے کہا یہ آزمانے کے لیے یہ خاتون بہت مناسب ہے، کہیں تو بھائی میں آزماؤں نا اس ترکیب کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہن ایسا کریں، آپ ایسے کر لیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بتاتا ہوں یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا، چونکہ جو کرے گا اس کو فوراً خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایسا ہے، ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے، عشاء کی پڑھ کے آئیں پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہوگا۔ عشاء پڑھ کے آئیں، کہ نہیں مولانا میں نے تو ابھی 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ ہو گیا۔ میں نے کہا بہن ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اچھا میں نے کہا بھائی تکے میں چل گیا یہ معاملہ۔ پھر میں نے نیٹ پر ایک جگہ ریفلیکٹ کر دیا اس کو، نیٹ پر ایک جگہ کہیں کوئی لیکچر ہو رہا تھا، میں نے بول دیا، تو ایک خاتون نے کینیڈا سے مجھے ایک چیٹنگ میں پکڑ لیا، کہیں لیکچر تھا، اس کے بعد Q&A تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً وہاں پہ لیا اور کہا کہ آپ فلاں ہیں، میں نے کہا میں فلاں ہوں۔ کہا آپ نے وہ ترکیب بتائی تھی؟ میں نے کہا وہ ترکیب بتائی تھی۔ کہنے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ باؤنڈریز کراس کر لیتا ہے، یہ پاکستان کے پاسپورٹ کے بغیر بھی چل جاتا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے یہ، ابھی تک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چل رہا ہے۔ صحیح ہے، میں نے اتنا وقت آپ کا لیا، اس خاطر لیا، آپ کر کے دیکھیں، آزمائیں۔ اچھا یہ مجھے تقریباً اندازہ ہو گیا کہ ہم جہاں کہیں بولتے ہیں کچھ پرسنٹیج لوگوں کی کر لیتے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس معنویت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سب یہ ایک پریکٹس ہو گئی، پریکٹس کی بات ہوئی تھی نا کہ بھئی ایسا جا رہے ہیں نا، ہم کل روانہ ہو جائیں گے، آپ کو ایسی باتیں کر کے چلے جائیں، پھر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ تو ٹیچر ہیں، ہم لوگ پڑھاتے تھے، تو ٹیچر کوئی ہوم ورک دیے بغیر نہیں جاتا ہے،
ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی کام دے کے جاتا ہے، تو بھئی ہم تو ٹیچر کم از کم بچوں کے لیے تھے، یہاں تو ہم کام تو کم سے کم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ ایک اور کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھا، اگر آپ نے یہ جو تسبیح والی بات کہی ہے، اس کو روٹین میں کر لیا تو پھر آپ اس کے کمالات کچھ اور دیکھیں گے۔ اگر آپ نے روٹین بنا لیا اس کو تو پھر آپ اس کے کمالات بہت دیکھیں گے، آپ کا دل بہت عجیب و غریب طریقوں سے بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیار دل کسے کہتے ہیں؟ تیار دل اسے کہتے ہیں جس پر حقیقتیں ریفلیکٹ ہوں، حقیقتوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، حقیقت اس پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہم تیار دل کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی میری شکل نظر کیسی آ رہی ہے، آئینہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ایک دفعہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یوں اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اچھا یہ ہے۔ آپ کے پاس دل ایک آئینہ ہے، حقیقت ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا چاہیے، یہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اس کو اتنا صاف ہونا چاہیے، اصولاً ایسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں کر پائیں یہ اللہ کی مرضی، ہمارا ارادہ اللہ کے اوپر بعد میں چھوڑوں، پہلے تو اپنی مصیبت ہے ہماری، تو خدا توفیق دے ہی دیتا ہے۔ یہ کر لیں، ایک ہو گیا، ایک پریکٹس ہو گئی۔ دوسری پریکٹس یہ ہے، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا۔ میں اچھا بزنس مین ہوں اس معاملے کے اندر، کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہاں سے مجھے پروفٹ مل سکتا ہے، تو میں اس کو اپورچونٹی کو جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ نے ایک واجب نماز پڑھ لی، مستحب نماز جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ نے پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، آپ سجدے میں گئے، جس کو ہم معمولاً سجدہ شکرانہ کہتے ہیں۔ سجدہ شکرانہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کام۔ آپ سجدہ شکر میں گئے، اب آپ کیا کریں؟ آپ کا ویژن تو بند ہو گیا، اب آپ کو دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سوائے کارپیٹ کے۔ اگر آپ گھور کے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ کا جب آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے دل کو کھولیں اور آپ اپنے خدا سے گفتگو کرنا شروع کریں، 1 to 1، آپ کی اپنی زبان میں جس میں آپ کو آسانی ہو، جو بھی زبان ہے آپ کی، کوئی بھی زبان ہے آپ کی، اللہ کے یوں سوچیں آپ کھڑے، خدا کھڑا ہے، آپ نے خدا سے 1 to 1 گفتگو کرنی ہے۔ کوئی غائب کا صیغہ استعمال نہیں کیجیے گا، تھرڈ پرسن استعمال نہیں کیجیے گا، وہ ہے جو نہیں، وہ نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے۔ تم کہو، آپ کہو، اے خدا کہو، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ غائب کیوں لے رہے ہو؟ حاضر سمجھو۔ آپ سجدے میں جائیں اور خدا کو سمجھیں کہ حاضر ہے، حاضر ہو گیا، اب گفتگو کرو، بات کرو۔ اچھا، اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھائی بات کریں کیا؟ بزنس پارٹنر سے تو بزنس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور کوئی ہوتا ہے تو اس سے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ اس سے جو دل میں آ رہی ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اب کوئی تکلیف ہے؟ بولے، کیا تکلیف ہے آپ کی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ بولیں۔ اچھا، شروع میں آپ پینسل، بٹن اور جوتے سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ مانگنے کی کوشش کریں گے، بعد میں آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنا بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ آپ شروع کریں، گفتگو کرنا شروع کریں۔ اچھا، ممکن ہے کوئی مجھ سے، کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس سے گفتگو کرنی کیا ہے اللہ سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہی کہہ دو خدا سے کہ خدا میں ایسا نکما ہوں کہ میں 50 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تجھ سے بات کرنی نہیں آئی آج تک، جبکہ مجھے پتا ہے میں نے جانا تیرے ہی پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو کریں اس سے، آپ کو جو دکھڑے ہیں، درد، تکلیف ہے، بولیں کہ خدا مجھے یہ تکلیف ہے۔ پھر آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ تکلیف بہت چھوٹی تکلیف ہے، کوئی بڑی تکلیف بولو۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ مثلا میں تو چاہتا ہوں معنویت حاصل کروں، خدا سے کہو کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تیری محبت کے بغیر زندگی گزاروں، یہ کون سی زندگی ہے؟ میں تو تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ یہ بول دو اسے، کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں خدا سے، کتنی دیر کہیں۔ شروع میں اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، چونکہ آپ کا دل اس جگہ پر جتنا سر اٹھانے کا چاہے گا نا، اللہ جانتا ہے سر۔ شیطان آپ کو کہے گا بھاگو یہاں سے، کیونکہ یہ جو آپ قریب جا رہے ہیں نا، یہ شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ شیطان بہت ساری چیزوں پر میرے اور آپ کے صبر کرتا ہے، اس معاملے میں بالکل صبور نہیں ہے،
اس معاملے میں یہ شیطان پورا شیطان ہے، کہتا ہے یہاں نہیں ٹکنے دوں گا، کیونکہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر میرا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ یہ دروازہ نہیں کھولنے دے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ شروع میں آپ سر جھکائیں، سر رکھیں سجدے میں 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ باؤنڈ کرنے آپ کو، 15 سیکنڈ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ آدھے منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، آہستہ آہستہ بڑھائیں، 1 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، اچھا 1 منٹ تک کیا کروں گا؟ جو دل میں آئی کروں گا۔ زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں 3rd پرسن میں گفتگو مت کیجیے گا، ڈائریکٹ خطاب کیجیے گا، تاکہ آپ کا میرا رشتہ اللہ سے غائب اور غائب کا نہ بنے، حاضر کا بنے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں تو اس سے غائب کا رشتہ کیوں بنائیں، حاضر کا رشتہ کیوں نہ بنائیں؟ اس طرح سے آپ کی اور ہماری اسپیشلٹی کو ایک دھکا لگے گا، آگے بڑھنے کا ایک چانس بنے گا۔ تو یہ دو سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کچھ نہیں جائے گا، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر میں نے آپ سے عرض کیا؟ 2 منٹ۔ 3 دفعہ تسبیح پڑھیں گے آپ کتنے منٹ لگا لیں گے؟ 6 منٹ۔ کوئی کہے میں بزی ہوں تو 6 منٹ نہیں نکال سکتا، 6 منٹ میں 1 منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا نا، 20 سیکنڈ کے 3 ٹرپ کر کے 5 منٹ ہی اور نکالنے، 1 منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا۔ یہ جو سجدہ میں کہہ رہا ہوں یہ 30 سیکنڈ سے شروع کرے، دن میں 3 دفعہ کر لے، 1.5 منٹ یہ ہو گیا، 7.5 منٹ کا ٹوٹل نسخہ ہے۔ کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں، کہیں نہیں جانا ہے، وہی جو سجاتے ہوئے بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہنا، کہیں بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس سے اچھی ڈائٹنگ آپ کو کوئی نہیں ملے گی، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی روح کا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا۔